بسم اللہ کل کے سبق میں مولانا عام غیر مخصوص البعض کی چوتھی مثال ہم نے پڑھی تھی. اللہ کا یہ قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. پورے آیت کس طرح حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم. تو یہاں میں نے بتلایا تھا مولانا ایک ہمارا مذہب ہے، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مرضعہ کی حرمت ثابت ہوگی ایک روایت کے مطابق 3 دفعہ دودھ پینے سے اور ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ سے. 5 مرتبہ. اور یہ بھی بتایا تھا کہ 5 مرتبہ پینے سے یہ مراد نہیں کہ تھوڑا سا پیا بچے نے بس، نہیں، ایک مجلس میں جتنا بھی پی لے وہ سارا کیا ہے، ایک ہی مقصد شمار ہوگا بھائی. اور انہوں نے دلیل کیا ہے ان کی بھائی کہ 3 یا 5 سے دلیل ان کی یہ حدیث ہے. حدیث میں آیا لا تحرم المقصۃ ولا المقصتان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. مقصہ فعل ہے بچے کا، املاجہ فعل ہے عورت کا. میں نے بتایا تھا مقصہ کا کیا معنی ہے، بچے کا دودھ چوسنا، اور املاجہ کا کیا معنی ہے، عورت کا پستان بچے کے منہ میں دینا. تو یہ فعل ہے عورت کا. تو حدیث میں آیا ہے 1 مرتبہ بچے کے دودھ چوسنے سے یا 2 مرتبہ چوسنے سے یا 1 مرتبہ بچے کے منہ میں پستان دینے سے یا 2 مرتبہ دینے سے یہ لا تحرمو، یہ حرام نہیں کرتے مرضعہ کو، رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور تو ہماری دلیل وہ کتاب اللہ کا عام ہے مولانا امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں کیا کیا ہے، حرام، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ارضعنا یہ عام ہے، اس میں تفصیل کچھ نہیں ذکر کہ تھوڑا پلایا یا زیادہ، بس دودھ پلایا. اب چاہے تھوڑا سا بھی پی لیں کیا ہو جائے گی، رضاعت ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گی. دودھ پلانا پایا گیا، بس دودھ پلانا پایا گیا تو وہ ماں بن گئی، اور اس دودھ پینے والے بچے پر کیا ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی مولانا. وہ حرام، وہ ماں بن گئی، اس کی اولاد اس کی بھائی بہن بن گئے بھائی. تو اب مولانا اب حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے 1-2 مرتبہ سے حرمت نہیں ثابت ہوتی، اور کتاب اللہ سے کیا پتہ چل رہا ہے مولانا، رضاعت پائی جائے، بس دودھ پینا پایا جائے فوراً، تھوڑے زیادہ کی وہاں تفصیل نہیں ہے بھائی. تو اب اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہوا، تو جمع اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں. اور وہ عام غیر مخصوص البعض تھا، وہ قطعی تھا. یہ خبر واحد ہے، یہ ظنی ہے، اور ظنی کے ذریعے قطعی پر ہم قطعی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو لہذا ہمارے نزدیک 2.5 سال کے اندر ایک قطرہ بھی پی لے مولانا، بس پیٹ تک پہنچ جائے تو حرام ہو گئی بھائی، حرمت آ گئی. وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ. فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ إِلَى أَنْ يَبْقَى الثَّلَاثُ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ. یہاں سے مولانا یہ تو عام مخصوص البعض کی بات، غیر مخصوص البعض کی بات ابھی تک چل رہی تھی. اس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا حکم کیا ہے، قطعی ہے، خاص کتاب اللہ کے خاص کتاب. اب بات کریں گے عام مخصوص البعض کی، اس کا کیا حکم ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہے، ظنی ہے، قطعی نہیں بھائی. جی تو عام مولانا عام. وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، باقی وہ عام جس میں بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، فَحُكْمُهُ اس کا حکم یہ ہے أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي کہ اس میں عمل کرنا واجب ہے باقیوں کے اندر. بعض کی تو کیا کر دی، تخصیص کر دی، اس حکم سے نکال دیا، اور جو باقی ہیں ان پر عمل کرنا
واجب مع الاحتمال، ساتھ ساتھ کس کے؟ احتمال تخصیص کے، یعنی باقی جو افراد بچ جائیں گے ان میں بھی کیا رہے گا؟ تخصیص کا احتمال رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کہتا ہوں بھئی درجہ ثالثہ والے سب طلباء کو 100 روپے دیا جائے، لیکن بعض طلباء کو نہ دیا جائے، لیکن بعض طلباء کو مثلا میں کہتا ہوں زید عمر بکر کو نہیں دینے بھائی، باقیوں کو دینے ہیں، تو یہ کون سا عام ہوا مولانا؟ درجہ ثالثہ والے سب کو شامل ہے، عام ہے، اور پھر اس میں سے اس کے حکم میں نے کچھ کی تخصیص کر دی کہ سب کو دینے 100 لیکن فلاں 3 آدمیوں کو 100 روپیہ، تو یہ تخصیص آ گئی مولانا۔ سمجھ میں آیا؟ اب باقی سب کو 100 روپیہ دینا واجب ہے، مگر ان میں بھی تخصیص کا احتمال رہے گا بھائی، تخصیص کا کیا رہے گا؟ تو باقی سب پر عمل واجب، لیکن معل احتمال کہ ان میں بھی تخصیص کا احتمال رہے گا۔ تو جب تخصیص کا ان میں احتمال ہے باقیوں میں، تو وہ قطعی رہے یا ظنی بن گئے؟ ظنی بن گئے، ہر ایک میں احتمال آ گیا کہ یہ بھی اس کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے، اس کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے، یہ بھی اس حکم سے نکل سکتا ہے، دوسرا بھی اس حکم سے نکل سکتا ہے، تیسرا بھی نکل سکتا ہے، تو قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا۔ تو یجب الحکمہ، حکم اس کا یہ ہے انہ یجب العمل بہ، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، کس پر؟ عام غیر عام مخصوص البعض پر، فی الباقی باقی افراد کے اندر، مع الاحتمال ساتھ کس کے؟ تخصیص کے احتمال کے باقی افراد میں۔ اچھا، اب باقیوں کے بارے میں اگر کوئی دلیل اور قائم ہو گئی بھائی، مثلا آپ نے غور کیا کہ یہ کیوں حکم دیا کہ زید عمر بکر کو نہیں دینا، پتہ چلا آپ کو کہ یہ 3 محنت نہیں کرنے والے، آپ کو علت پتہ چل گئی۔ کیا پتہ چل گئی؟ علت پتہ چل گئی کہ ان کی علت یہ ہے کہ یہ محنت نہیں کر رہے بھائی، اس لیے ان کو اس انعام سے نکال دیا گیا بھائی۔ اب یہ باقیوں کے بارے میں بھی ہر ایک میں احتمال ہے، جس کے بارے میں بھی دلیل قائم ہو جائے کہ یہ بھی محنت نہیں کرتا، اس کی بھی کیا کر دیں گے؟ تخصیص کر دیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو باقیوں میں احتمال باقی ہے، اب اگر ان کے بارے میں بھی دلیل قائم ہو جائے، دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ محنت نہیں کرتا، تو اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے؟ حکم سے نکال دیں گے۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، جب کوئی دلیل قائم ہو جائے باقیوں کی تخصیص پر، يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، تو جائز ہے ان کی تخصیص کرنا، بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، خبر واحد کے ذریعے، یا بھئی جب کچھ کو نکال دیا تو باقیوں میں عمل واجب لیکن ساتھ احتمال بھی ہے، تو باقی کیا رہ گیا مولانا؟ ظنی بن گیا۔ عام مخصوص البعض کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا، اور خبر واحد اور قیاس بھی کیا ہیں؟ ظنی ہیں، تو اب ان کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے، تو ان کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یجوز تخصیصہ، جائز ہے تخصیص کرنا مولانا اس باقی میں، بخبر الواحد او القیاس، خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے، الی ان یبقى الثلاث، یہاں تک کہ 3 باقی رہ جائیں، یہاں تک کہ جب 3 رہ جائیں گے اس کے بعد تخصیص کی اجازت نہیں، ورنہ عام کا عموم فوت ہو جائے گا مولانا۔ دیکھو تخصیص کتنے کی تھی میں نے؟ 3 کی، پھر دلیل قائم ہوئی، پتہ چلا فلاں بھی نہیں کرتا، وہ بھی خارج ہوا، اس کی بھی تخصیص کر دی آپ نے۔ سمجھ میں آئے؟ دوسرے کے لیے بھی دلیل قائم، تیسرے کے لیے بھی آپ کرتے گئے، تخصیص کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ کتنے رہ جائیں؟ 3 رہ جائیں۔ اب 3 سے زیادہ تخصیص کی اجازت نہیں، ورنہ تو عام کا عموم فوت ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا درجہ ثالثہ والے، اور یہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر۔ تو اب اگر 3 سے بھی ہم چلے جائیں تو وہ جمع کی جمعیت ہی فوت کر دیا آپ نے، عام کا عموم ہی فوت کر دیا۔ تو اگر مثلا کتاب اللہ کے اندر عام مخصوص البعض آیا تھا
اور وہ کیا تھا؟ ظنی. اس کے میں آپ نے تخصیص کس کے ذریعے کر دی؟ حدیث یا خبر واحد یا قیاس. تو 3 افراد رہ گئے. 3 کے بعد بھی اگر آپ مزید تخصیص کر دیں گے تو گویا آپ نے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کر دیا. کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا مولانا. اور کتاب اللہ کا نسخ تو جائز نسخ تو نہیں جائز کر سکتے. ہاں تخصیص آپ کرتے رہیں، لیکن یہاں تک کہ عام کا عموم جب تک بچا رہتا ہے آپ تخصیص کرتے رہیں. جب تک عموم فوت ہونے لگے تو اس سے زیادہ کی اجازت. تو یہاں سے پتہ چل گیا جتنے عموم کی جتنے تخصیص ہو سکتی ہے کرتے چلے جائیں گے. اب مولانا ہمارے پاس الفاظ 3-4 قسم کے ہیں. کچھ الفاظ وہ ہیں جو لفظوں میں بھی معنی جمع ہوتے ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی جمع، جیسے مسلمون، مشرکون، یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی جمع. مسلمون کس کی جمع؟ مسلم کی. مشرکون کس کی جمع؟ مشرک کی. اور ایک ہوتا ہے جو معنی کے اعتبار سے تو جمع ہوتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے جمع، جیسے قوم اور رہط. قوم اور رہط کتنے افراد کو کم از کم کہیں گے؟ 3 افراد. لیکن قوم کا لفظ ہے مفرد، اس کی جمع آگے کیا آتی ہے؟ اقوام. سمجھ میں آیا؟ تو قوم کا لفظ جمع تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے، لفظوں کے اعتبار تو یہ مفرد ہے قوم. اس کی آگے پھر کیا بنتی ہے؟ جمع بنتی ہے. تو اگر لفظاً و معنن دونوں لحاظ سے جمع ہو یا صرف معنی کے اعتبار سے جمع ہو تو تخصیص کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ 3 رہ جائیں، کیونکہ وہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہے یا معنی کے اعتبار سے 3 سے زیادہ. اس سے زیادہ کی تخصیص کی اجازت، ورنہ تو ان کی جمعیت کیا ہو جائے گی؟ بہت ہو جائے گی. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں مولانا جو جیسے اس میں جنس ہے مولانا. اس میں جنس آپ نے کیا پڑھا کہ اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے. اور مثلا میں انسان کہتا ہوں، انسان ایک بھی انسان ہے اور ساری دنیا کے بھی لوگ کیا ہیں؟ انسان ہیں. یا جیسے من اور ماں ہے مولانا، تو ان کا اطلاق بھی کیا ہے؟ قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے. ان سے ایک بھی مراد ہو سکتا ہے، ان سے سارے بھی مراد ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یا جیسے مولانا نکرہ تحت نفی آ جائے، نکرہ تحت، تو وہ بھی مولانا اس میں جنس کی طرح ہے. تو اس صورت میں مولانا مزید تخصیص کی بھی اجازت کر دیں گے ہم، کیونکہ انسان کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تو جتنے پر اطلاق ہوتا ہے وہ باقی رہنے چاہیے. تو آپ تخصیص کرتے جائیں. اور کی مولانا 2 رہ گئے، پھر اور تخصیص کی 1 رہ گیا. اب 1 سے زیادہ اب تخصیص کی اجازت نہیں، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا حکم ہی منسوخ کر رہے ہیں. گویا کہ آپ اگر 1 کو بھی نکال دیں تو کوئی فرق باقی رہا نہیں، تو اس کے آپ کیا کر رہے ہیں مولانا؟ حکم کو ہی گویا کہ منسوخ کر رہے ہیں. بھائی سمجھ میں آئی بات سب کو؟ بھائی تو یہ جو کہا الہ تو جائز ہے ان میں یجوز و تخصیص. فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، جب باقی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، جائز ہے اس کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ. إِلَىٰ أَن يَبْقَى الثَّلَاثُ، یہاں تک کہ کتنے رہ جائیں؟ یہ کس کے اندر ہے؟ جو لفظاً و معنن دونوں طرح جمع ہو یا معنن کیا ہو؟ جمع ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کی بات کی ہے کتاب والے نے، صاحب کتاب نے. اور باقی جو اس میں جنس وغیرہ ہے، نکرہ تحت نفی ہے مولانا، اور من اور ما وغیرہ ہے، ان کا حکم یہ بیان نہیں کیا. ان میں نے بتایا تخصیص اور بھی کر سکتے آپ، یہاں تک کہ کتنے رہ جائیں؟ 1 فرد. ہاں اس 1 کے بعد پھر تخصیص کی اجازت، ورنہ تو کیا لازم آئے گا مولانا؟ حکم کو منسوخ کرنا لازم آئے گا. 1 بھی فرد نہیں رہے گا باقی اس کے تحت. بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے یہ آپ کے حاشیے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے مولانا. 6 نمبر حاشیہ آخر سے ذرا دیکھیں، 3-4 سطریں آخری. جی مل گیا بھائی؟ فَإِن قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ، ملا؟ فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا گیا كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ، کیسے صحیح ہے ماتن کا یہ قول کہ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.
یبقى الصلاۃ کے بعد کیا آ رہا ہے وبعد ذالک، اس کے بعد تخصیص باقی اس میں جائز نہیں. یہ کیسے صحیح ہے؟ وقد جوز التخصیص، جائز قرار دیا ہے تخصیص کو کس میں مولانا؟ معرف باللام میں، جس پہ لام جنس داخل ہو رہا ہو، والنکرۃ الواقعۃ بعد النفی، اور وہ نکرہ جو کس کے بعد واقع ہو؟ نفی کے بعد. ومن وما، اور من اور ما میں. الی ان یبقى الواحد، یہاں تک کہ کتنے رہ جائیں؟ ایک رہ جائیں. ان میں تو تخصیص اور بھی باقی ہے، اور صاحب کتاب فرما رہے ہیں 3 کے بعد تخصیص کی اجازت نہیں. تو کہتے ہیں اجیب، جواب دیا گیا ہے بان کلام الشیخ فی العام الذی ہوا جمع صیغۃ ومعنى، کہ شیخ کلام کر رہے ہیں اس عام کے بارے میں جو جمع ہے صیغے کے اعتبار سے بھی اور معنی کے بھی، کل مسلمین والمشرکین، جیسے مسلمین اور مشرک، اور معنی یا اس کے بارے میں ہے جو کیا ہو؟ معنن ہو فقط، کل قوم والرہط، جیسے قوم اور رہط. مل گئی سب کو عبارت بھائی جی. وبعد ذالک لا یجوز، اور اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہے مولانا. فیجب العمل به، تو اب اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ ان میں 3 افراد میں عمل کرنا واجب ہے، یا اس ایک فرد میں، ایک فرد بھائی اس میں جنس وغیرہ کی صورت میں اب اس ایک فرد پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحب کتاب مولانا. کیا کہا انہوں نے؟ بات یہ کی تھی عام غیر عام مخصوص الباس کا کیا حکم بتلایا آپ کو انہوں نے؟ کہ وہ ظنی ہے کہ کچھ کی جب تخصیص کر دی تو باقیوں پر میں عمل کرنا واجب مع احتمال التخصیص، ساتھ ساتھ کس کا احتمال ہوگا؟ سوال یہ کہ باقیوں میں تخصیص کا احتمال کیوں ہے، اس کی اب تشریح کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ باقیوں میں تخصیص کا احتمال؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، یہ جائز ہے، یعنی باقیوں میں تخصیص کا احتمال اس لیے ہے مولانا. یا یوں کہو باقیوں میں تخصیص کیوں جائز ہے بھائی؟ ہاں تو کہتے ہیں دیکھو، مخصص وہ دلیل جس نے تخصیص کی، وہ دلیل بھائی دیکھو کتاب اللہ کا عام آیا اور اس عام میں سے بات کی تخصیص کر دی گئی، وہ بھی کس نے کی؟ کتاب اللہ ہی نے کی. تو یہ دلیل کیا ہوئی؟ مخصص. اس نے کیا کی مولانا؟ تخصیص کی. سمجھ میں آیا؟ جیسے احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو کیا حلال قرار دیا ہے؟ حلال. وحرم الربا، اور ربا کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام. تو دیکھا مولانا یہ تخصیص جو آئی ہے، ربا کو حرام قرار دیا، یہ بھی کون کر رہی ہے؟ کتاب اللہ ہی کر رہی ہے مولانا. تو یہ کیا ہے؟ مخصص ہے. کیا ہے؟ مخصص. تو یہ جو دلیل مخصص ہے، اس نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہوگا. 2 ہی صورتیں ہیں، یا بعض مجہول افراد کو عام میں سے. مثلا میں نے کہا تھا کہ خامس ثالثہ والوں سب طلباء کو 100 روپیہ دو. کچھ کی پھر میں نے تخصیص کر دی کہ ان کو، اب لازمی بات ہے یا میں نے بعض معلوم افراد کی تخصیص کی ہوگی یا بعض مجہول کی ہوگی. مثلا معلوم کی کیسے کی؟ میں نے کہا بھائی سب کو دینا لیکن زید عمر بکر کو نہ دینا. تو یہ افراد معلوم ہے یا معلوم نہیں مولانا؟ معلوم. تو میں نے بعض معلوم افراد کی تخصیص کر دی. یا میں نے بعض مجہول افراد کی تخصیص کر دی. میں نے کہا ثالثہ والوں کو سب کو 100 دینا لیکن بعض طلباء کو نہ دینا. بس جی میں نے تخصیص کی یا نہیں کی؟ معلوم کی یا مجہول کی کر دی؟ میں نے نہیں بتایا کس کی دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو وہ دلیل جو تخصیص کرنے والی ہے وہ بعض معلوم افراد کی تخصیص کرے گی، بعض معین افراد کی تخصیص کرے گی، یا بعض مجہول افراد کی تخصیص کرے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اگر مجہول کی تخصیص کی ہے، مثلا میں نے کیا کہا؟ سب کو 100 دینا مگر بعض کو نہ دینا. اب وہ بعض معلوم ہے نہیں، میں نے مجہول کی تخصیص کی ہے. اب ہر فرد میں احتمال آ گیا. یہ ثالثہ والا ہے، اس میں بھی احتمال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی تخصیص کی گئی ہو اور ہو سکتا ہے تخصیص نہ ہو.
اس میں بھی احتمال آیا، ہو سکتا ہے اس کی تخصیص کی گئی ہو سکتا ہے اس کی تخصیص، ہو سکتا ہے یہ وہ بعض میں داخل ہو سکتا ہے داخل، تو ہر فرد معین کے اندر یہ احتمال آ جاتا ہے، جبکہ تخصیص کس کی گئی ہو، بعض مجہول کی، تو احتمال آ گیا نہیں آ گیا، یہی بات کر رہے تھے کہ احتمال آ جائے گا۔ اور وہ دوسری صورت جس میں کیا تھا مولانا، میں نے بعض معین افراد کی تخصیص کر دی تھی، مثلا میں نے کہا تھا زید عمر بکر کو نہ دینا، تو وہاں پر جب میں نے 3 معین کی تخصیص کی ہے، لازمی بات ہے اس کی کوئی علت ہوگی، کیا ہوگی، اس کی کوئی علت ہوگی، کیونکہ جو حکم آئے گا ہمیشہ اس کی کیا ہوگی، کوئی نہ کوئی علت ہوگی۔ بس اگر اس کسی اور باقی افراد میں بھی کوئی ایسی دلیل قائم ہو جاتی ہے جو بتلاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ علت موجود ہے، تو اس کی بھی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، خبر واحد یا قیاس آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہے، فلاں کے اندر بھی یہ علت موجود، اس کو بھی کیا کر دیں گے آپ، خارج۔ دوسرے کے بارے میں قیاس آپ کو بتلاتا ہے اس میں بھی کیا ہے موجود، اس کو بھی آپ کیا کر دیں گے، تیسرے کے بارے میں قیاس کہتا ہے کہ اس میں بھی یہ علت موجود، اس کو بھی آپ کیا کر دیں گے، خارج کر دیں گے۔ تو احتمال آیا یا نہیں مولانا ہر فرد میں کہ شاید اس کے بارے میں دلیل قائم ہو جائے، شاید اس کے بارے میں کیا ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب؟ تو دیکھو دلیل مخصص بعض معلوم افراد کی تخصیص کرے گی یا بعض مجہول، اگر مجہول کی کرے پھر تو ہر معین فرد میں احتمال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تخصیص میں داخل ہے یا باقی ہے، اور اگر وہ بعض معین افراد ہیں تو پھر ان معین کے بارے میں کیا ہوگا، کوئی علت ہوگی، تو اب اس علت کے بارے میں کیا ہے، باقی افراد میں بھی اس علت کے پائے جانے کا امکان تو ہوگا، تو ان کے بارے میں بھی کوئی دلیل قائم ہو جائے تو ان کی بھی کیا کریں گے آپ، تو احتمال دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے۔ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ تخصیص جائز ہے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے، کیوں، لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي، یہ اس لیے کہ وہ دلیل مخصص الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، جس نے نکالا ہے بعض افراد کو کس سے، جملہ افراد، مجموعہ افراد میں سے، لو اخرج بعضا مجھولا، اگر اس نے نکالا ہے بعض مجھول افراد کو، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو احتمال ثابت ہو جائے گا ہر فرد میں کہ احتمال ہوگا کہ پتہ نہیں یہ شاہ داخل ہے یا داخل نہیں، فجاز ان یکون باقیا تحت حکم الحامی، تو جائز ہے کہ وہ باقی ہو، کس کے تحت مولانا، عام کے حکم کے تحت، مثلا یہ فرد معین ہے، اس کے بارے میں بھی ممکن ہے کہ باقی ہو، کس کے تحت، عام کے حکم کے تحت باقی ہو، اس کو بھی کیا دیا جائے، 100 روپیہ، وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوصی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس دلیل خصوص کے تحت داخل ہو، تو فاستوى الطرفان فی حق المعین، تو دونوں جانبیں برابر ہو گئیں ہر معین فرد کے بارے میں۔ میں نے کیا کہا تھا، ثالثہ کے تمام افراد کو 100 دینا، لیکن بعض کو اب ہر فرد میں آ گیا، بھائی ہو سکتا ہے اس کو دینا ہو سکتا ہے اس کو نہ دینا تو دونوں جانبین برابر ہو گئی یا نہیں، ہو سکتا ہے عام میں داخل ہو سکتا ہے کن میں داخل ہو، جن کی تفصیل کی گئی ہے۔ فاستوى الطرفان فی حق المعین، تو دونوں جانبین برابر ہو گئیں ہر معین فرد کے بارے میں۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ، پھر جب قائم ہو جائے دلیل شرعی، أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، کہ یہ کن میں سے ہے، کہ یہ کن میں سے ہے جن کی کیا کی گئی ہے، تخصیص کی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا بعض کو نہ دینا، اب اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس کی تخصیص کریں گے یا نہیں کریں گے، کسی بھی فرد معین کی تخصیص، یہی بات کر، تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے، علی انہ من جملۃ ما، کہ یہ ان مجموعہ افراد میں سے ہے، ما جو کہ دخل تحت دلیل خصوصی، جو کہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، ترجح جانب تخصیصی، تو اس کی تخصیص کی جانب کیا ہو جائے گی، ترجیح پا جائے گی، سمجھ میں آیا بھائی، راجح ہو جائے گی، اس کی کیا کر دی جائے گی مولانا، بھائی ہر فرد معین میں کیا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کس میں باقی ہو، عام کے حکم کے تحت، اور ہو سکتا ہے یہ کس میں ہو، میں نے کہا تھا نا بعض کو نہ دو، اب ہر فرد میں ہے، پتہ نہیں یہ بعض میں ہے یا بعض میں نہیں،
پس اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ یہ کس میں سے ہے، یہ فلاں فرد مثلا تخصیص والوں میں سے ہے، تو اب کیا آ گئی، خبر واحد یا قیاس ظنی ہے، اور کس کے لیے آیا، عام مخصوص البعض کے لیے آیا، وہ بھی ظنی، تو لہٰذا اب اس صورت میں ظنی کے ساتھ ظنی آ گیا، تو اب اس کے اندر احتمال تھا، دلیل شرعی قائم ہو گئی، تو اس کی بھی ہم کیا کر دیں گے، تو یہ دلیل قائم ہو گئی تو تخصیص کی جانب ترجیح آ جائے گی، راجح ہو جائے گی، یعنی ہم اس کی کیا کر دیں گے، تخصیص کر دیں گے۔ وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر دلیل مخصص نے نکالا تھا کس کو، بعض معلوم کو، عن الجملۃ، کس سے، تمام افراد میں سے، جاز ان یکون معلولا بعلۃ، تو جائز ہے کہ یہ معلول ہو کسی ایسی علت کا، موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، جو موجود ہو اس فرد، بھئی میں نے کہا تھا زید عمر بکر کو نہ دینا، میں نے بعض معین افراد کی کیا کر دی، تخصیص، اب باقی بھی ہر معین فرد کے اندر اس میں ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی وہ علت پائی جائے، تو فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ، جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے موجود پر، فی غیر هذا الفرد المعین، اس فرد معین کے، بھئی میں نے تو زید عمر بکر کے بارے میں کہا تھا، ان کے علاوہ میں بھی کسی کے بارے میں کوئی دلیل قائم ہو جاتی ہے، تو ترجح جہت تخصیصہ، تو اس کی تخصیص کی جہت کیا ہو جائے گی، راجح ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، راجح ہو جائے گی، فَيُعْمَلُ بِهِ، پس تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس عام پر، عام مخصوص البعض پر، مع وجود الاحتمال، ساتھ ساتھ کس کے، احتمال کے وجود کے ساتھ ہوئی۔ بات سب کو سمجھ میں آئی اچھی طرح، کوئی مشکل تو نہیں؟ مثلا مولانا شریعت میں حکم آ گیا مشرکین کو قتل کرو، مشرکین کو کیا کرو، لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو، ذمی کون، وہ کافر جو کیا جزیہ دے کر مسلمانوں کے وطن میں رہے، تو غور کیا ہم نے، تو کیا علت مثلا ہمیں معلوم ہوئی کہ ذمیوں کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے نہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو یہ علت، اب جس میں بھی یہ علت پائی جائے گی اس کو، وہ بھی اس حکم سے خارج ہو جائے گا، اسے بھی قتل نہیں، چنانچہ عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتی، لڑ نہیں سکتی، وہ بھی حکم سے خارج، لہذا حکم تو تھا مشرکین کو قتل کرو، عورت بھی مشرکہ ہے اسے بھی کیا کرنا چاہیے، لیکن علت اس میں پائی گئی یا نہیں پائی گئی تخصیص والی، تو اس کی تخصیص ہو گئی، بچے ہیں ان کی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو ان کی بھی کیا ہو جائے گی، ان کی بھی تخصیص ہو گئی، بوڑھے ہیں وہ بوڑھے جو لڑ نہیں سکتے یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی بھی کیا ہو جائے گی، ہاں وہ بوڑھے جو تدبیریں بتلائیں جنگ میں یوں کرو تجربہ کار لوگ ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی تخصیص نہیں ہوگی، ان پر عمل واجب ہوگا ان کے بارے میں، اور انہیں کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔